بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم میرے نوجوانوں، ہر بات جو آپ کو بتائی جاتی ہے اور جو میں بتاتا ہوں بتاتا رہتا ہوں، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی بلٹ ہو جائے، آپ کی پرسنالٹی میں ایک زبردست قسم کی خوبصورتی مضبوطی آ جائے اور آپ زمانے کی جو نیرنگیاں ہیں، جو نشیب و فراز ہیں، ان سے آپ نبرد آزما، یعنی ان سے فائٹ کرنا سیکھ جائیں، اپنی زندگی کی اونچ نیچ میں آپ بڑے مردانہ وار چلتے رہیں اور کہیں رکے نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے سامنے سے اپنا رستہ آپ نکال لیں۔ یہی بات ہوتی ہے۔ ایک بات میں نے پچھلے ویلاگ میں کہی تھی، نگیٹیوٹی، تو کہا تھا کہ اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ یہ بڑا لمبا مضمون ہے اور بے تحاشا اس میں چیزیں آتی ہیں۔ ایک بات ہوتی ہے جو میں آپ کو سب کو بتاتا ہوں، اور میں بھی خود بھی اس بات پہ محتاط رہتا ہوں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے انسان کی زندگی پر یا تو بہت بہتری آ جاتی ہے یا بہت خرابی آ جاتی ہے۔ مسلمانوں کی کتاب قرآن، میں بھی مسلمان ہوں، تو ہماری کتاب قرآن جو ہے وہ دنیا کی چوتھی آسمانی کتاب ہے، آخری۔ اس میں ایک میسیج ہے، ایک ورڈ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں کے اوپر مہر لگاتی جاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ہر مذہب میں بات ہے، موجود ہوگی کسی نہ کسی شکل میں۔ ہر مذہبی کتاب میں یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوگی کہ دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں۔ اعمال کی اچھائی اور برائی کیسی ہے، یہ دیکھیں آپ۔ نگیٹیوٹی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ نگیٹیوٹی اس لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ اعمال کے اندر اتنے بدعمالی میں یا برے کام کرنے میں ہم اتنے بے فکر ہو جاتے ہیں اور جری ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں وہ برا کام برا ہی نہیں لگتا۔ جب برا نہ لگے تو سمجھنے کہ یہ دل پہ مہر ہو گئی، یعنی ہم بے حس ہو گئے، ہمیں برائی کا احساس نہیں رہا۔ یہ من اصل قوم آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں چھوٹے لیول سے چلتا ہوں، گھر سے۔ آپ دیکھیں گے 4 5 6 آدمیوں کے کنبے میں کہیں نہ کہیں کوئی بات ایسی محسوس ہوتی ہے جس سے گھر کے اندر بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے۔ بزرگ اس بات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر دیکھتے ہیں کہ وہ بات پھر ویسی ہو جاتی ہے۔ یہ عام طور پر خاندانوں میں پایا جاتا ہے۔ اسے لفظ نگیٹیوٹی سے ہی میں تعبیر کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ جو تعلیم ہمیں مغربی ملی ہے، مغربی تعلیم کیوں ملی ہے، اس کی بڑی لمبی داستان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ذہنی طور پر غلام کرنے کے لیے ہمارے مدرسے، ہماری درسگاہیں ختم کر دی گئیں۔ ہمارے بھی ڈاکٹر انجینئرس ہوتے تھے جنہوں نے تاج محل اور بڑی بڑی چیزیں بنائیں، اور ایسی چیزیں بنائی کہ آج تک اس کا بدن ہے، جیسے ٹھنڈا گرم حمام اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ اسی طرح حکمت میں بہت ہم آگے تھے کہ ہماری حکمت کو روک دیا گیا، اسی جگہ اپنی میڈیسن لگا دی ہیں۔ ہماری حکمت مشرقی اعتبار سے وہ ہمارے مزاج کے مطابق کام کرتی ہیں،
جبکہ یہ ایلوپیتھک دوائیں سرد علاقے کی دوائیں ہیں، اور اس کی نگیٹیوٹی یہ آ گئی کہ وہ اثر ہی نہیں کرتی، تو اب اینٹی بائیوٹک شروع ہو گیا ہے۔ یعنی ان کو علاج نہیں آیا تو ان کے پاس اب اینٹی بائیوٹک سے شروع کر دی بات، جبکہ حکمت میں کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں، کیونکہ اس کا ترقی نہیں دی گئی، اس کو روک دیا گیا۔ وہیں ہمارے یہاں بھی سرجری ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی سب کچھ ہوتا، ہمارے یہاں بھی اسی قسم کی لیبارٹریاں ہوتی ہیں جیسے پہلے تھیں، تو ہمیں ان کا دست نگر نہیں ہونا پڑتا۔ انہوں نے اپنی تعلیم ہمیں دی اور مکمل ہمیں کلرک بنانے کے لیے تعلیم دی، وہ اب تک جاری ہے، آگے بڑھ ہی نہیں پاتے۔ خال خال کچھ لوگ آگے نکل گئے ہیں، وہ ایک الگ ہماری خوبصورتی یا ہمارا ٹیلنٹ ہے، لیکن یہ انگریز کے رہنے منت نہیں ہے۔ انگریز تو ہمیں کلرک ہی بنا کر گیا ہے۔ ابھی بھی اسکول اور کالج کی تعلیموں کی وہ بلندی نہیں ہے جو بلندی ہونا چاہیے، سیلف کانفیڈنس ہی پیدا نہیں ہوتا اسٹوڈنٹ کے اندر۔ جب وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے تو گاڑی نکل چکی ہوتی ہے، اسٹیشن نکل چکا ہوتا ہے۔ مقصد یہ سمجھانے کی بات ہے کہ جب انسان میں ہوش آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اب کیا فائدہ، اب تو میری ساری زندگی پوری ہو گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئیں۔ تو صورت یہ حال ہے کہ ہمیں ایسا غلام بنا دیا گیا ہے، ابھی تک ہمیں اس سے نکلنے کی ہمیں جرأت نہیں ہے، ہمیں چاروں طرف سے ایسا لپیٹ دیا گیا ہے۔ دوبارہ وہ نگیٹیوٹی پہ بات چل رہی تھی، وہ نگیٹیوٹی یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی بعض افراد کچھ اس قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں ان سے کہ وہ کس طرح سے حل کیے جائیں۔ ایک تو اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ آپ برداشت کریں اور موقع دیکھیں کہ کس وقت وہ آپ کا ساتھی جو ہے نا وہ آپ کی بات سننے والا ہو رہا ہے یا وہ آپ کی بات سمجھ جائے گا۔ آپ اس کو اس وقت جس وقت کہ لوہا گرم ہو، یعنی جب اس کا مزاج صحیح ہو، اگر تنقیدی انداز میں اس سے بات نہ کریں بلکہ دوسرا طریقہ اختیار کریں اور اس کو بتائیں کہ اس طرح سے یہ گھر کا ماحول بہتر ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے حفظ مراتب۔ اب مرتبے کا خیال رکھیں، ماں کا ایک مرتبہ ہے، باپ کا ایک مرتبہ ہے، بھائیوں کے آپس میں مراتب ہیں، بہنوں کے ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، پھر بیوی ہے، پھر بچے ہیں۔ انہی میں کچھ پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور گھر بکھر جاتا ہے۔ سمجھ صاحب، یہ نگیٹیوٹی ہے۔ اس نگیٹیوٹی کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل میں اور دماغ میں کچھ وسعت پیدا کرنی پڑے گی۔ بات یہ ہے کہ صدیوں سے ایک ایسا کچھ سسٹم چلا ہے کہ لوگ قبائل میں تو بٹ گئے، پھر قبائل کے جو اثرات ان کے اپنے طور مرتب تھے، ان کا ذہن ایک الگ بنتا رہا، کسی کا کچھ ذہن بنا، کسی کا کچھ ذہن بنا۔ اسی لیے پھر انبیاء کرام کو بھیجا گیا، تو انبیاء کرام کو ایسے خاندانوں میں بھیجا گیا جو اعلیٰ درجے کے ہوتے تھے، کیونکہ وہ اعمال سے آدمی اپنے آپ کو خراب کر لیتا ہے نا۔ جو خاندان بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے تھے ان میں انبیاء کرام پیدا کیے گئے تاکہ لوگ ان کی بات سنیں۔ لوگ نچلے درجے کے لوگوں سے بات نہیں سنتے، اچھے لوگوں سے، اونچے درجے کے لوگوں سے بات سنتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ تو انبیاء کرام ہمیشہ اعلیٰ درجے کے خاندانوں میں پیدا ہوئے۔ آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین خاندان تھا اس وقت، بنو ہاشم۔ پہلے تو قریش تھا، قریش کے اندر بنو ہاشم سب سے اعلیٰ درجے پر تھا، اس میں پیدا ہوئے۔ بات کہنے کی یہ تھی کہ ہمارے ارد گرد ماحول میں بھی اسی طرح سے مزاجوں میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کسی میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں۔ بات اسی کی ہوتی ہے کہ خلط ملط ہو گئے ہیں خاندان۔
خاندان خلط ملط ہونے کی وجہ سے اچھے برے میں بعض خاندانوں میں تمیز کرنا مشکل ہو گئی ہے۔ تو پھر جب کہ یہ مغربی تعلیم آ گئی ہے تو اس میں بہرحال لمبی بات ہو جائے گی۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ خاندان ایک اہمیت رکھتا ہے، خاندان ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اب اس زمانے میں جہاں ہم رہتے ہیں پاکستان میں تو اس کی کوئی اہمیت اس لیے نہیں رہی کہ معاملہ بڑا خلط ملط ہو گیا ہے۔ بس یہ کہ آدمی کا تجربہ بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے، یہ لوگ اچھے ہیں۔ تو اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فارمولہ اپنانا چاہیے، جس میں کہا کہ بھئی آپ کسی آدمی کے لیے فیصلہ اس وقت کریں جب اس کے ساتھ آپ رہ لیں، کچھ دن آپ اس کے ساتھ کہیں سفر کر لیں، معاملات کو دیکھ لیں۔ یہ 3-4 طریقے ہیں پرکھنے کے، جب ان طریقوں میں پرکھ جائیں تو اس سے پھر آپ معاملہ استوار کر لیں۔ یہی پھر شادی بیاہ کے معاملے میں دوسرے معاملات میں آدمی کو کرنا چاہیے۔ تو آج کی بات جو ہے نا، میں اتنی ہی رکھتا ہوں کہ نگیٹیوٹی ہم بڑے سوچ سمجھ کے اس سے مقابلہ کرنا ہے، اور گھریلو سسٹم کے اندر بہت زیادہ یہ محسوس ہوتی ہے بات، کیونکہ اب پاکستان کے اندر خاندانی طور پر پرکھنا اور دیکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر کے فارمولے پر آپ عمل کرتے ہوئے جہاں بہتر نتائج دیکھیں وہیں اپنے تعلقات استوار کر لیں۔ تو پھر اس سے یہ ہے کہ آپ کے خاندانوں میں نگیٹیوٹی کم آئے گی اور آپ پرسکون رہ سکیں گے۔ نگیٹیوٹی سے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ یہ منفی جو انداز ہے سوچنے کا، آپ کچھ اچھی بات کہہ رہے ہیں، دوسرا اس کو منفی میں لے جا رہا ہے۔ اب جیسے میں ایک بچی سے، میں بچوں سے عام طور پہ جو بچے سامنے کھیلتے ہوتے ہیں بچوں چھوٹے بڑے سب، میں چھوٹے بچوں سے خاص طور سے یہ جوانی سے یہ ایک مزاحیہ جملہ کہتا رہوں، وہی دیکھو بھائی میں تمہیں 10 روپے دے رہا ہوں، تو اپنی اماں کو دے آؤ تم بس، اور آ جاؤ تمہارے پاس، تمہارے کپڑے بھی بناؤں گا، تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، تمہیں جناب اسکول میں پڑھاؤں گا، اور یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر اس کے بعد تم بڑے ہو جاؤ گے تو میں واپس کر دوں گا۔ یہ عام طور پہ میں بچوں سے مذاق کرتا ہوں۔ مگر ایک بچی تھی میرے ہی اپنے خاندان کی، کہیں میں نے اس سے یہ بات کہی ہوگی بچپن میں، اس نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھا بیچاری نے، جب بڑی ہو گئی اور کوئی بات ہوئی تو اس نے مجھ پر ایک جوتے کے طور پہ مارا کہ آپ ہمیں بچپن میں ایسا سکھاتے تھے، اپنے ماں باپ کے پاس سے چلے ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس رہ جاؤ۔ اب بتاؤ، میں حیران رہ گیا۔ پہلے تو میرا دماغ چکرا گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ بعد میں پتہ لگا کہ وہ جو میں مذاق میں بچوں سے بات کرتا ہوں نا، یہ چھوٹی سی بچی، اس کے اندر اتنا زہر تھا کہ اس بات کو نگیٹیوٹی میں لیتی رہی کہ میں شاید اس کو حقیقتاً مؤاخذہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ نگیٹیوٹی بعض لوگوں میں ہوتی ہے، اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ خاندانی مسائل ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کفو میں شادی کرنا چاہیے، ہم کفو میں شادی کرنا چاہیے، یعنی جہاں آپ کہ اپنے خاندانی حیثیت کے آدمی ملتے ہوں اس میں کریں، تاکہ آپ کے خاندان میں ایک بیلنس رہے، عافیت رہے، اور معاملات کو سلجھانے میں آسانی رہے۔ زیادہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو وہاں پھر معاملات سنبھلتے نہیں، بگڑتے ہیں۔ بس اسی بات پہ نگیٹیوٹی کا ایک دوسرا پہلو دکھاتے ہوئے میں آپ اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں عقل سے، ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اپنے اخلاق سے لوگوں کو صحیح بات بتا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔